فرعون کی بیوی جس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی نسل میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ ایک حسین خاتون تھی۔ کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اس لیے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے ہر وقت خدام ان کے آگے پیچھے رہتے تھے۔ یہ ایک پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون جو کہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت خاتون کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ آسیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ فرعون کو حکومت و سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت نے حد سے زیادہ مغرور کر دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، کیونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ تمام لوگوں کو اپنا غلام سوچتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی زمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور حق کی طرف بلانے کے لیے بلائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ تب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگایا گیا تھا۔ میلے کے اندر بہت تعداد میں لوگ جمع تھے۔ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کو کہا۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک بڑا میدان سجایا گیا اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مخمور ہو کر اپنے عالیشان تخت پر جا بیٹھا، اور سلطنت کے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے۔ اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا اور حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا، جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا۔ تبھی اس معرکے کا آغاز ہوا۔ ان جادوگروں نے فرعون کی قسم کھا کر لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کر دی، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں پورے میدان کے اندر سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع کے اندر خوف پھیل گیا اور سبھی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں مست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک سانپ میں تبدیل ہو گیا اور تمام چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ سب نظارہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا۔ تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں میں گر گئے، اور تمام جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تصدیق کی اور اللہ پاک کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ جب یہ سب خبر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ کے دل میں بھی حق کا نور چمک اٹھا،
اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی، لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک ظالم اور خدائی کے دعوے دار بدبخت کی بیوی تھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آسیہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ کے دل میں فرعون کے لیے آگ بھڑک اٹھی۔ پھر آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی اور فرعون کے کیے جانے والے ظلم حضرت آسیہ رضی اللہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ وہ عبرتناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو اس کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت اس فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون غضبناک ہو گیا اور اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخر کار وہ کس کو خدا مانتی ہے۔ فرعون کہنے لگا، کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس نے فوراً جواب دیا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید خوفناک ہو گیا۔ فرعون نے اس خادمہ کو اور اس کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک منظر فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا۔ فرعون کی بیوی نے یہ بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر فرعون کی بیوی کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ وہ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنے لگی۔ یہ سب منظر دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی۔ سوچنے لگی، میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالوں میں گم تھی۔ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم پر کیے جانے والی داستان کو اپنی بیوی کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے فرعون کے خلاف بغاوت کا ارادہ بلند کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تب فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ کس شے نے تجھے اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون پھر سے بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تیرے اندر بھی وہی جنون آ گیا ہے جس جنون میں وہ عورت مبتلا تھی۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا پر ایمان لا چکی ہوں جو تیرا اور میرا اور پورے جہان کا مالک ہے۔ فرعون یہ بات سن کر حیران میں پریشان ہو گیا۔ شروع میں بنا کسی ظلم و ستم کے فرعون اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دی کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہیں کیا تو یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے والدین نے حضرت آسیہ رضی اللہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سچا رب ہے۔ جب فرعون اس بات سے ناکام ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی کو طرح طرح اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ کو طرح طرح کی اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ کے ہاتھوں
वे पाँव में मेखे लगाकर धूप में सूरज की तरफ मुंह करके लेटा दिया और आपके ऊपर चक्की का भारी पत्थर रख दिया ताकि आप हिल ना सके। लेकिन इन सब तकलीफों के बावजूद आपके ईमान में जर्रा बराबर भी कमी न आई। इस सब तकलीफ के बाद जब फिरौन ने अपनी बीवी को ईमान से फिरने को कहा, तब हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ने ईमान को ताज़ा कर देने वाला जवाब दिया, जिससे फिरौन का घमंड खाक में मिल गया। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ने फरमाया, ए दुश्मने खुदा, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में है। अगर तू मेरे जिस्म के हर हिस्से को भी काट दे तब भी मेरा ईमान अल्लाह की बारगाह में बढ़ता चला जाएगा। इसी दौरान जब हजरत आसिया रज़ियल्लाहु पर जुल्म व सितम के पहाड़ गिराए जा रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ने पूछा, क्या मेरा रब मुझसे राजी है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आसिया, आसमान के फरिश्ते तेरे इंतजार में हैं और अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान में तेरे कारनामों पर फख्र फरमाता है। आप अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सवाल करें, आपकी हर हाजात पूरी की जाएगी। तब हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह के दरबार में यह दर्दनाक दुआ की, ए अल्लाह, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन के जुल्म से निजात दे, इन जालिमों से निजात बख्श दे। जब फिरौन की हर कोशिश नाकाम रही तब फिरौन ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु को शहीद करने का फैसला कर लिया। फिरौन ने अपने कारिंदों से कहा, एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर आओ। अगर ये चट्टान देकर अपने ईमान पर कायम रही तो यह चट्टान इन पर गिरा देना, और अगर ये ईमान से फिर जाती है तो यह मेरी बीवी है। इस खौफनाक मंजर को देखकर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ने आसमान की तरफ नजर उठाकर देखी तो जन्नत के अंदर अपने सफेद मोतियों वाला महल नजर आया, जिससे आपका ईमान और बढ़ गया। और इसी हालत में आपकी रूह परवाज कर जाती है और इसके बाद आपके जिस्म मुबारक पर वो चट्टान गिर जाती है। वह चट्टान ऐसे बदन पर गिरी जिसमें रूह नहीं थी। इस वाक़ये के दौरान जब फिरौन अपनी बीवी पर तरह तरह के जुल्म कर रहा था, वे फरिश्ते हजरत आसिया पर साया किए हुए थे और उनको जन्नत के अंदर अपना मुकाम दिखा दिया था, जिससे हजरत आसिया का ईमान और मजबूत हो गया और फिरौन की तमाम मुसीबतों को आप भूल गई। इस तरह हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ने दुनिया की तमाम तकलीफ और मुसीबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ताला की वहदानियत को नहीं छोड़ा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया को वो मकाम अता फरमाया जो आज तक किसी को नहीं मिला। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु जब जन्नत में जाएगी तो अल्लाह उनको यह नेमत अता फरमाएंगे कि वह जन्नत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोज़ाए मोहतरमा होगी।